اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پر بیٹھا ہو اور اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہو اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ سچ ہو؟ اس نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ جو شیطان کو دور سمجھتا ہے، شیطان اس سے بہت قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے علم بھول جانے کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سلامت رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہنے کو لازم پکڑ لے۔ اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے۔ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نیند میں عذاب دکھاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے جب سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ بڑھیا کی بات سن کر غش کھا گئے اور بولے، اے اللہ، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ اللہ سے دوستی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب تنہا رہنے سے ڈر نہیں لگتا، تلخ لہجوں پر آنکھ نم نہیں ہوتی، سخت الفاظ دل نہیں توڑتے، تکلیف زیادہ ہو یا کم، نرم گرم سی مسکراہٹ میں سکون ملتا ہے، کلمہ شکر کہنے میں قرار آتا ہے۔ لیکن اللہ سے دوستی کا یہ مقام یوں ہی نہیں آتا، جل کر کندن سے سونا بننا پڑتا ہے، دل ماننا پڑتا ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ کریں، بلکہ دعا مانگیں وہ آپ کے دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ آدمی جوان کب ہوتا ہے؟ جب وہ آئندہ کے خواب دیکھے۔ آدمی بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب وہ گزشتہ چیزیں یاد کرے۔ اگر دو آدمی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے تو انہیں ایک دوسرے کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ جہاں آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں وہاں آزاد نہ ہونا، اور جہاں اللہ نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے وہاں کبھی پابند نہ ہونا۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی مسجد کے اندر کی زندگی کے برابر ہو جائے
تو سمجھو نماز قائم ہو گئی۔ جیسے ساری زندگی دے کر آپ کو موت ملتی ہے، ایسے ساری دنیا دے کر بزرگی مل سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور بھوکا چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے کہ جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک، زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔ انسان دو پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے، لہٰذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو، اور اللہ تعالیٰ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا، عقل کی انتہا کیا ہے؟ جواب ملا، حیرت۔ پھر پوچھا گیا، حیرت کی انتہا؟ جواب ملا، عشق۔ عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا، عشق لا انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا، لیکن آپ نے تو لکھا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ آپ نے مسکرا کر کہا، دوسرے مصرعے میں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں، اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کرتے ہیں کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، لیکن نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے
کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو وہ مومن ہے۔